کہ امر نہیں واجب عقلی ہے یا واجب شرعی ہے. دیکھیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اتنا بڑا جملہ بار بار کہنا ذرا مشکل ہوگا، تو اب ہم اس کو شارٹ فارم میں امر نہیں کہیں گے. کیا یہ عقلاً واجب ہے ہم پر یا شرعی طور پر ہم پر واجب؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایسی چیز ہے جو عقلاً بھی واجب ہے اور شرعاً بھی واجب. اگر شرعی مسئلہ ہم ہٹا بھی دیں تب بھی عقل یہ حکم لگاتی ہے کہ اگر کوئی شخص مثلا گڑھے میں گر رہا ہے اور نقصان اسے پہنچنے والا ہے تو اسے نقصان پہنچنے سے بچاؤ. یہ عقلاً بھی واجب ہے اور شرعاً بھی واجب. دوسری چیز، دوسرا نقطہ اس سلسلے میں ہے کہ امر و نہی کبھی بھی مکروہ اور مباح نہیں ہوتا. یا تو یہ واجب ہوگا یا یہ مستحب ہوگا یا یہ حرام ہوگا، لیکن یہ کبھی مکروہ نہیں ہوتا اور یہ کبھی مباح بھی نہیں ہوتا. دیکھیے بہت سارے ایسے احکام ہیں جو واجب بھی ہوتے ہیں، حرام بھی ہوتے ہیں، مستحب بھی ہوتے ہیں، مکروہ بھی ہوتے ہیں، مباح بھی ہوتے ہیں. جیسے نکاح واجب بھی ہوتا ہے، کبھی حرام ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے، کبھی مکروہ ہوتا ہے، کبھی مباح بھی ہوتا ہے. لیکن امر و نہی یہ کبھی بھی مکروہ اور مباح نہیں ہوتا. اسے تین چیزیں ہوتی ہیں. یا تو واجب ہوگا. واجب کب ہوگا؟ جب کسی واجب کو چھوڑا جا رہا ہو یا کسی حرام کام کا ارتکاب کیا جا رہا ہو تو امر و نہی واجب ہو جائے. جب کسی واجب کو چھوڑا جا رہا ہو یا کسی برائی کا ارتکاب کیا جا رہا ہو، کسی گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہو تو امر و نہی واجب ہو جائے. مستحب کب ہوگا؟ جب کوئی مستحب کام کو چھوڑ رہا ہوگا یا کسی مکروہ کام کا ارتکاب کر رہا ہوگا تو امر و نہی کرنا مستحب ہو جائے گا. مثلا کوئی شخص اذان نہیں دے رہا اور نماز شروع کر دی تو اس کو امر و نہی کرنا مستحب ہے کہ بھائی اذان بھی آپ دے لیجیے تو آپ کو ایک ثواب مل جائے گا. واجب تو نہیں لیکن ثواب مل جائے گا. کوئی مکروہ کام کوئی کر رہا ہے، اذان امام کے علاوہ مثلا کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس نے کالے کپڑے پہن کر نماز پڑھ رہا ہے، اذان امام میں تو جائز ہو جاتا ہے، لیکن ویسے فیشن میں کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں مثلا اور اسی میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کو ہم امر و نہی کریں گے کہ اس میں ثواب کم ملے گا، اپنے کپڑے کو تبدیل کر لو تو ثواب نماز کا بڑھ جائے گا. کبھی امر و نہی کرنا حرام ہو جاتا ہے کہ جب مثلا امر و نہی کرنے سے ایک فساد واقع ہو جا رہا ہے. مثلا ہم کسی جگہ امر بالمعروف کرنے گئے اور امر و نہی کے نتیجے میں ایک لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد شروع ہو گیا. ایسے موقع پر امر و نہی کرنا حرام ہو جائے گا. البتہ یہ کبھی مکروہ نہیں ہوتا اور کبھی بھی یہ مباح نہیں ہوتا. اچھا ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ امر و نہی واجب عینی ہے یا واجب کفائی. مثلا بہت سارے لوگوں کے سامنے گناہ ہو رہا ہے، کیا سب پر الگ الگ واجب ہے کہ اس گناہ کو رکوائیں یا نہیں؟ اس میں چند افراد بھی اگر آگے بڑھ جائیں تو رکوانے کے لیے تو ہم پر سے فریضہ ساقط ہو جائے گا. تو دیکھیے ویسے تو گناہ کے اعتبار سے اگر اجتماع کے سامنے یہ چیز ہو رہی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ویسے تو واجب کفائی. مثلا کسی جگہ گانا چل رہا ہے، ایک آدمی بھی آگے بڑھ کے اس نے وہ گانے کو رکوا دیا تو آپ پر سے فریضہ ساقط ہو جائے گا. واجب عینی کہتے ہیں جو ہر شخص پہ واجب ہو، جیسے نماز، جیسے رمضان کے روزے، ہر شخص پر واجب ہے. یہ نہیں کہ چند افراد معاشرے کے اندر نماز روزہ کر لیں تو سب پہ سے ساقط ہو جائے، نہیں، واجب کفائی کہلاتا ہے وہ کہ چند لوگ بھی اگر کر لیں تو ساقط ہو جاتا ہے. لیکن جو اس میں پوائنٹ بھائی تو آپ کے بھی دماغ میں ہوگا کہ ہاں ایک آدمی بھی رکوا دے تو آپ پہ سے ساقط ہو جائے گا. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ یہ 10 افراد بھی مل کے یہ کام نہیں کر سکتے جو یہ اکیلا آدمی کر سکتا ہے. مثلا آپ 10 افراد مل کر کوئی بڑے عہدے کے اوپر کوئی شخص فائز ہے، اس کے گھر آپ گئے دیکھیں کہ وہاں پہ میوزیکل پروگرام اس نے مثلا کرایا ہوا ہے. اب آپ 10 افراد بھی جائیں گے تو آپ کی بات نہیں سنے گا. ایک تقریب میں ایک ایسا اسی کا باس بیٹھا ہوا ہے، مثلا ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، وہ بھی دیندار ہیں، وہ اٹھ کے اگر اسے ایک بلا کے کہہ دیں یہ میوزک بند کروا دو تو فوراً جا کے بند کروا دے گا. ان افراد کے اوپر واجب کفائی تھا، اس ایک شخص پہ جو گناہ کو رکوا سکتا ہے اس پر واجب عینی ہو جائے گا. اس پر واجب یعنی اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی سہیلی کے اوپر ویسا اثر نہ رکھ سکیں. آپ بہت ہوا تو آپ اسے کہہ دیں گے لیکن آپ کی بات نہیں مانے گی وہ، لیکن وہ جن کی بات مانتی ہے، مثلا آپ کی کوئی پروفیسر ہے وہ اس کو کہہ دیں تو وہ فوراً بات کو مان لے گی. تو آپ کے اوپر کفائی تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس پر واجب عینی ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے
کہ معاشرے میں دیکھیے کبھی کبھار ویسے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب کفائی، لیکن واجب کفائی کو کبھی کبھار کوئی ایک شخص نہیں کر سکتا. مثلا جنازے کو اٹھانا، دیکھا جائے تو معاشرے میں کوئی ایک شخص بھی اگر ایسا ہو کہ جو کہ جنازے کو غسل دے دے خود ہی اور لے جا کے دفن کر دے تو سارے معاشرے پر سے ساقط ہو جائے گا. لیکن کیا یہ اکیلا آدمی کوئی کر سکتا ہے؟ وہ کیسے جنازے کو اٹھائے گا، کیسے لے کر جائے گا؟ تو کم سے کم 4 افراد تو ہونے چاہیے. اب ویسے تو دیکھا جائے کہا جاتا ہے کہ مردے کو دفن کرنا اور مثلا یہ سب چیزیں یہ واجب کفائی، چند لوگ بھی کر لیں یا ایک آدمی بھی کر لے تو ساقط. لیکن ایک آدمی کر نہیں سکتا، کم سے کم کچھ ایسے افراد ہوں 4 5 6 افراد وہ مل کے اس فریضے کو انجام دے تو ان 6 پہ واجب عینی ہو جائے گا. اور باقی جو افراد ہیں جیسے پڑوس میں اگر کسی کے کوئی بھوکا ہے، اب ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو میلوں دور اس سے رہتے ہیں. ویسے دیکھا جائے معاشرے میں کوئی بھی ایک شخص بھوک سے مر رہا ہے تو سب کی ذمہ داری کہ اس کو کھانا دیں. لیکن وہ فرد کہ جو کہ اس کی بھوک کو ختم کروا سکتا ہے اس کو اس کے متعلق پتا ہے کہ شخص بھوکا ہے. مثلا ایک واقعہ میں نے سنا تھا، ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ اسپتال میں ایک مریض آیا ہوا تھا اور بہت خوددار قسم کا مریض تھا، بالکل پیسے ختم ہو چکے تھے، کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا اور شدید کمزوری نقاہت میں بے ہوش گھر میں پڑا ہوا تھا. مثلا اسے گھر پڑوسی کہیں سے اٹھا کے لے کر آئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ تو شدید غذائی قلت کا شکار ہے. جب ہوش میں لایا گیا اس کو تو اس نے کہا کہ میں کئی دنوں سے صرف چائے کے پتی جو ہے ابال کے پی رہا ہوں خالی. اور پڑوسیوں نے کہا بھائی اگر ہمیں پتا ہوتا تو ہم اتنا ہی زیادہ اس وقت اس کی مدد کر دیتے اور کھانا دے دیتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلنے دیا. تو بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو اتنے کلوز ہوتے ہیں کہ ان کو بہت سے غریب لوگوں کی صورتحال کا پتہ ہوتا ہے. اب ان کے لیے زیادہ اہم واجب ہو جاتا ہے ان کے لیے کہ چاہے دوسرے لوگوں پر کفائی ہو، کچھ لوگوں پر یہ چیز واجب عینی بھی بن جاتی ہے. تو معاشرے میں اگر ہم یہ دیکھیں جیسے مجتہد کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اگر معاشرے میں چند افراد بھی ایسے ہوں جو اجتہاد کی صلاحیت حاصل کر لیں تو سب پر سے مسائل کا حاصل کرنا یعنی استنباط کرنا اور مجتہد بننا یہ ساقط ہو جائے کہ چند افراد ہیں یہ مجتہد بن گئے، انہی کی تقلید کر لیجئے مثلا یہ جو حکم ہے. لیکن بعض اوقات چند مجتہدین معاشرے کے نظام کو نہیں چلا پاتے. ہو سکتا ہے کسی معاشرے کے نظام کو چلانے کے لیے 60 یا 100 مجتہدین کی ضرورت ہو، تو اتنے افراد کو جب تک وہ عدد پورا نہ ہو یہ سب معاشرہ گناہگار رہتا ہے جب تک وہ عدد پورا نہ ہو جائے. اب تو ماشاءاللہ خیر حوزہ علمیہ کے قیام کی وجہ سے وہ عدد جو ہے وہ ہمیں حاصل ہے، تو ہم پہ اس وقت فی الحال واجب کفائی کی حد تک ہے، ورنہ واجب عینی بھی بن جائے گا. معاشرے سے اتنے افراد مہیا کرو جو اجتہاد کی طرف جائیں اور معاشرے کے اندر اتنی بڑی تعداد میں مجتہدین تیار ہو تاکہ نظام کو چلا سکے. تو ایک مسئلہ یہ ہے. پھر ایک دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کیا فاسق و فاجر پر بھی امر نہیں واجب؟ مثلا کوئی شخص خود ہی، ایک عورت بے پردہ ہے، اس کی بیٹی بھی بے پردہ ہے، تو کیا اپنی بیٹی کو کہنا واجب ہے کہ تم پردہ کرو؟ کیونکہ تو وہ عورت خود ہی فاسق و فاجر ہے. کوئی باپ ہے مثلا وہ خود داڑھی نہیں رکھتا ہے تو کیا اس کا بیٹا بھی داڑھی نہیں رکھتا؟ باپ کے لیے واجب ہے کیسے امر بالمعروف کرے؟ اب دیکھا جائے تو یہ کام میں خود ہی نہیں کرتا تو دوسروں کو کیسے کہے؟ تو دیکھیے وہ ایک الگ بات ہے یہ. لیکن پھر بھی فاسق و فاجر پر بھی امر نہیں کرنا واجب ہوتا ہے چاہے وہ کام وہ خود نہ کر رہا ہو. مثلا اگر کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سینما میں بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہیں، حرام فلم مثلا، اب چھوٹا بھائی بھی نظر آ گیا وہاں پر، تو کیا ان کے لیے واجب ہے کہ امر بالمعروف کریں؟ جی ہاں واجب. وہ اگر چاہے پلٹ کے کہہ دے گا کہ بھائی جان آپ بھی تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایسا اثر پذیر ہی نہیں رکھتا ہے، یعنی اس کا کوئی خاص اثر مرتب نہیں ہوگا لیکن واجب بہرحال رہے گا. یعنی فاسق و فاجر پر بھی امر نہیں واجب. بہت سے افراد اس قرآن کی آیت کو پیش کرتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. قرآن کی آیت ہے کہ اے لوگوں لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، خدا کے نزدیک یہ بات بڑے غضب کی ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرو نہیں. لوگ کہتے ہیں بہت سے استنباط بھی کرتے ہیں اس کا مطلب کہ ہم پر امر نہیں کرنا واجب نہیں کیونکہ ہم وہ کام خود ہی نہیں کرتے. تو علماء نے یہ کہا کہ یہاں پر اس چیز کی مذمت کی گئی ہے کیونکہ اثر پذیری تمہاری بات کی نہیں ہوگی، نہ کہ اس بات سے روکا گیا ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرو. یہاں پر صرف اس بات کی مذمت کی گئی کہ تمہیں بھی عامل ہونا چاہیے اس بات پر، ورنہ تمہاری بات کی اثر پذیری ختم ہو جائے گی. تو اس سے کوئی غلط استفادہ نہ کرے اس آیت سے کہ ہم پر تو ہم خود گناہوں کے اندر مبتلا ہیں تو ہم دوسروں کو کیا کہیں. تو ایک تو بات یہ ہو گئی کہ ہر
فاسق و فاجر پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا واجب ہے، چاہے وہ خود نہ کر رہا ہو تب بھی اس کے اوپر ضرور واجب رہے گا. اس نے فریضہ ادا نہیں کیا تو ڈبل گناہ گار ہوگا، خود بھی عمل نہ کرنے کا گناہ گار اور امر و نہی نہ کرنے کا گناہ وہ بھی اس کے ذمہ آئے گا. برحمتک یا ارحم